اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دینے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، آپ کہہ دیجئے ہرگز ہم کو نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ مصیبت کبھی پہنچ جاتی ہے، مسلمانوں کو کبھی ہار بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو کبھی زخم بھی لگتا ہے، مسلمان کبھی شہید بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں پر کبھی بیماری بھی آتی ہے، کبھی آفت اور مصیبت بھی آتی ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز ہم تک نہیں پہنچتا کوئی حال خوشی کا یا غم کا، اچھا یا برا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ بہترین آیت ہے، تسلی والی، سبحان اللہ۔ تقدیر پر ایمان، اللہ کے لکھے ہوئے پر ایمان، یہ انسان کے لیے بہت بڑی ہمت بنانے والی چیز ہے، مصیبتوں میں بہت بڑا ایک سہارا ہے یہ تقدیر پر ایمان، کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہمیں پہنچے گا، اس کے علاوہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی منافقین خوش ہو رہے ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تم تو زخمی بھی ہوئے، تمہارے اتنے آدمی شہید ہوئے، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ کر لے انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تجھ کو پہنچا ہے وہ ہرگز ٹلنے والا نہیں تھا، وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو نہیں پہنچا وہ پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر ایمان، اس پر یقین ہر مسلمان کا پکا ہونا چاہیے کہ جو مصیبت پہنچ گئی وہ ٹل نہیں سکتی۔ ہم کتنا بھی پلان بنا لیتے، کتنی بھی احتیاط کر لیتے، کتنے بھی اسباب جمع کر لیتے، یہ مصیبت آنی تھی تو آنی تھی۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا۔ کتنا بھی ہم احتیاط کر لیتے، آہستہ چلا لیتے اور اپنی عقل کو پورا استعمال کر لیتے، لیکن یہ ہونا تھا تو ہونا تھا۔ یہ بیماری آئی تو یہ بیماری آنے ہی والی تھی، یہ ٹل نہیں سکتی۔ ہم کتنی بھی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لیتے، کتنے بھی اسباب جمع کر لیتے، تو جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، وہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور جو نہیں آیا، جو بیماری، جو مصیبت، جو حادثہ پیش نہیں آیا وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر چاہے لوگ پوری دنیا جمع ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا غلام، کتنی پیاری حدیث ہے، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے احکامات کی حفاظت، نماز، جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پابندی کی جائے، ان کو ادا کیا جائے، کبھی جان بوجھ کر کوئی بھی اللہ کا حکم توڑا نہ جائے، اللہ کا حکم چھوڑا نہ جائے، یہ ہے حفاظت۔ تو جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لے کہ اگر ساری امت مل کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر سب کے سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھایا جا چکا، صحیفہ خشک ہو چکا، رفعت الاقلام، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھنے والا قلم ہے وہ لکھ کر اٹھا لیا ہے، اور جفت الصحف، جس صحیفے پر جو روشنائی سے لکھا گیا وہ صحیفے میں اب سوکھ چکے ہیں، اب اس میں سے کچھ مٹنے والا۔ اس لیے مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ مسلمان اسی لیے آج تک دیکھو مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے بہادر مسلمانوں نے بہادری دکھائی ہے، وہ یہ آیت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کسی سے نہیں ڈرتے کہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، جو نہیں لکھا ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے موت سے کیا ڈرنا، اس لیے کسی کافر سے کیا ڈرنا، کافروں کی طاقت سے کیا ڈرنا، ان کی فوج سے کیا ڈرنا، اتر جاؤ میدان میں اور کود جاؤ میدان میں۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے جسم پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالش برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ لگا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ہاں انا اموت علی فراشی کما یموت البعیر، دیکھ لو میں آج بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے، جیسے جانور مرتا ہے، ایسے ہی میں یہاں بستر پر مر رہا ہوں۔ فلا نامت عیون الجبنا، بزدلوں کی آنکھ کو کبھی سکون نہ ملے۔ بزدلوں جو جہاد سے بھاگتے ہو، کافروں سے لڑنے سے ڈرتے ہو کہ موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، دیکھو میں نے اتنے جہاد کیے، اتنی مرتبہ میں کافروں کے بیچ میں گھس گیا، اتنے زخم کھائے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہاں مقدر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری موت وہاں نہیں لکھی تھی تو مجھے کوئی نہیں مار سکا۔ اور جس کی موت مقدر میں ہو، جہاں مقدر میں ہو، تو پھر وہ تیر اور تلوار کیا، وہ تو چونٹی کاٹنے سے بھی مر سکتا ہے، اور مقدر میں نہ ہو تو وہ پھر بارود کے ڈھیر پر بھی بچ جائے گا، بموں کے بیچ میں بھی بچ جائے گا، گولیوں کے بوچھاڑ میں بھی بچ جائے گا، تلواروں کے سائے میں بھی بچ جائے گا۔ جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ ہر جگہ بچ جائے گا، اور جس کے مقدر میں موت ہے وہ بڑی سے بڑی فوج کے اور لوہے کے قلعوں میں رہ کر بھی موت اس تک پہنچ کر رہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور جتنے اپنے اکابرین اور بڑے بڑے مجاہدین جو گزرے ہیں، وہ یہی سوچ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر اصول یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، تلوار سے وار کرتے ہیں اور ڈھال سے کسی نے مارا تو اس کا وار روکتے ہیں۔ عام طور پر جو بھی لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تلوار ہوتی ہے اور ڈھال ہوتی ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، دونوں ہاتھ میں تلوار، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے۔ کیا یقین ہے ہم کا؟ دیکھیے کیا ہے، موت مقدر میں ہوگی تو آ جائے گی، اللہ نے لکھ دیا ہے اس میدان میں مرنا تو مر جائیں گے، اور نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی نہیں مار سکتا۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ، ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہمیں مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔
اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو بھی لکھا ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت، تو وہ سب کے سب قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے وہ ہمارے لیے نفع ہی ہوتی، خیر کا ہی ذریعہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خیر کا ہی ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جملہ استعمال کیا کتب اللہ لنا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہمیں کوئی حال مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لنا ہمارے نفع کے لیے، لام آتا ہے نفع کے لیے، لام کہے کے لیے آتا ہے؟ نفع کے لیے۔ لام سے اشارہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے خلاف لکھ دیا ہے، مثال کوئی بھی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی ناکامی، تو مسلمان کے لیے وہ بھی رحمت ہوتی ہے، مسلمان کے لیے وہ بھی نفع کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے حق میں، لنا ہمارے حق میں، ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہمارے نفع کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کتب اللہ علینا بولتے، کیا بولتے؟ کتب اللہ علینا، یعنی ہمارے خلاف، علینا بولے تو ہمارے خلاف، خلاف کا لفظ آتا تو اس کا مطلب آفتیں، مصیبتیں وہ ہمارے لیے نقصان دینے والی، حالانکہ آفت، مصیبت یہ مومن کے لیے نقصان دینے والی نہیں ہے۔ مومن کے لیے کوئی بھی آفت ہو، مصیبت ہو، یہ تو گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، مسلمان کو توبہ کی طرف کھینچ کر لائے گی، اللہ کی طرف رجوع کروائے گی۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہاں ایک علماء نے یہ بھی نقطہ لکھا ہے، اس لیے کبھی بھی مصیبت کے ڈر سے کوئی بھی فرض کام مت چھوڑو، اللہ کے احکام مت چھوڑو۔ مصیبت آئے گی، حادثہ ہو جائے گا، پریشانی آئے گی یا جان چلی جائے گی، تو مصیبت کے ڈر سے اللہ کا حکم نہیں توڑنا چاہیے۔ جو سچا مسلمان ہوگا تو کبھی بھی مصیبت کے ڈر سے اللہ کا حکم، مصیبت آتی ہے تو آ جائے، جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کر رہے گا، وہ تو اللہ کا حکم پورا کریں گے تب بھی ہوگا، نہیں پورا کریں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تب بھی مصیبت جو آنے والی ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے احکامات کو دیکھ کر چلیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے، چاہے اس میں جان چلی جائے، کوئی آفت آتی ہے تو آ جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ نماز مت پڑھو یا سجدہ مت کرو، آپ کی آنکھ چلی جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے، کیا بولے؟ سجدہ مت کیجیے، آپ جھکنے سے آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، آپ اندھے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ آنکھ چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں فرض نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیے ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے، اگر جھک کر سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آنکھ چلی جائے گی، آنکھ کی روشنی جانے کا ڈر ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ فرض ادا کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، آنکھ جاتی ہے تو جائے، جان بھی جاتی ہے تو جائے، کیا ہے، لیکن حکم نہیں توڑیں گے، فرض نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا کام ہے اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو فرائض دیے ہیں، ان فرضوں پر ہم چلیں، ان فرضوں کو ہم ادا کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، چاہے اس میں کوئی بھی آفت آ جائے، آفت کی پرواہ۔ اسی طریقے سے جہاد جیسے ایک فرض ہے، فریضہ ہے، اگر اس میں یہ اگر سارے مسلمان یہی سوچ لیں کہ اگر ہم لڑنے کے لیے جائیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، لہذا جان بچا کر گھر بیٹھے رہو، پھر کافروں سے کون لڑے گا؟ اور اگر جان بچا کر گھر بیٹھے رہیں گے تو کیا گھر بیٹھے رہنے سے موت نہیں آئے گی؟ بولو، موت تو آنے والی ہے نا، وہاں نہیں آئے گی تو گھر پر تو آ کر ہی رہے گی، جان تو جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے
مصیبت کے ڈر سے، جان جانے کے ڈر سے فرض کو نہیں چھوڑنا، فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی خطرہ ہو، مصیبت کا خطرہ ہو یا آفت کا خطرہ ہو، کسی حادثے کا خطرہ ہو یا جان جانے تک کا خطرہ ہو، تو وہ خطرہ ہم مول لے کر بھی فرض ادا کریں، فرض نہیں چھوڑیں، اللہ کا حکم نہیں توڑیں، چاہے اس میں کتنی بھی بڑی آفت آ جائے، حتیٰ کہ جان تک چلی جائے، پورا گھر قربان ہو جائے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ جو بھی مصیبت بھی بھیجے گا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اس میں کوئی اچھائی کا پہلو ہوگا، اس میں کوئی نفع ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، مصیبت بھیجنا بھی اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکمت کے تحت کام کرتا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا برا نہیں چاہے، وہ ہمارا برا نہیں چاہے، مصیبت میں بھی وہ ہمارے لیے بھلائی ہوگی، جبھی وہ مصیبت بھیجے، وہ مولانا، کیونکہ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،